SRLM لائیو کے ساتھ میں ہوں میمونہ ستار. بات کریں گے پرائم منسٹر مودی نے ایک نیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس سے کہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی ریکلیسنس بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر آبویسلی اس سے جو ایک تشویش ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ مودی کرنا کیا چاہ رہے ہیں, لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں. آج اسلام آباد میں موسم ایک مرتبہ پھر سے بڑے مزے کا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پہ موسم کا اثر تھوڑا سا نظر آ رہا ہے, بڑا وائبرنٹ کلر آپ نے پہنا ہوا ہے, موسم اچھا ہوا ہے. نہیں, یہ جس کلر پہنا تھا اس وقت ایسا موسم نہیں تھا اور اچھا بڑا امیجیٹ چینج ہوا ہے موسم آج. امیجیٹ چینج ہوا لیکن خطرناک ہے. آپ اچھا کہہ رہی ہیں, بہت تیز آندھی آ رہی ہے اور یالہ باری ہو رہی ہے. بعض جگہوں پہ ابھی یہاں جہاں بیٹھے یہاں تو نہیں ہو رہی لیکن اور جگہوں پہ ہو رہی ہے. اور میں نے دیکھا راستے میں کچھ گاڑیوں پہ لوگوں نے لحاف ڈال دیے ہیں, قیمتی گاڑیوں پہ, تاکہ یالہ باری جو ہوئی تھی سچویشن پچھلے مہینے تو وہ دوبارہ نہ ہو جائے. اور دیکھیے ایک ہفتے میں یہ دوسری بار آپ آوازیں سن رہی ہیں, ہوا کتنی تیز چل رہی ہے. تو شدید طوفان ہے اس وقت اور اللہ رحم کرے اس سینس میں کہ غریب لوگوں کے گھروں کی چھتیں تو اڑ جاتی ہیں. اور پہلے ویسے ایسا موسم ہوتا تھا تو اس کو اسلام آباد ٹوڈے کہا جاتا تھا, سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. اب وہ ذرا سچویشن خطرناک ہو جاتی ہے, اب اسکیری ہو جاتی ہے سچویشن. اتنا زیادہ اتنا فریکوینٹلی نہیں ہوتا تھا, اتنی شدت سے نہیں ہوتا تھا. اور یہ اب اس وقت یہ پوری دنیا میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. پاکستان کا جو موسم ہے ہمارے یہاں نہیں ڈسکس ہو رہی, میڈیا بھی نہیں اس کو ڈسکس کر رہا, اور لیکن اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان بہت زیادہ شکار ہے کلائمیٹ چینج کے جو مسائل ہیں اس سے, اور اسلام آباد اس کی سب سے بڑی مثال ہے. بلکہ ابھی ایک ہفتے میں یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے. اور یاد ہے آپ کو, ایک میں نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی, اس میں جو طوفان آ رہا تھا اور جتنی شدت کا آیا اور جتنا اس نے نقصان کیا پنجاب میں بھی, تو یہ سارے ابھی آج جنوبی وزیرستان میں بھی یہ طوفان نے بہت نقصان کیا, وہیں سے ابھی یہاں پہنچا ہے. اب آپ یہ نیچے جائے گا تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ سچویشن بہتر رہے اور ہمیں کلائمیٹ چینج کو فائٹ بیک کرنے کے لیے کچھ اپنا رول جو ہے وہ بھی پلے کرنا چاہیے. مودی کے سٹیٹمنٹ پہ آ جاتے ہیں. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, بندہ کون سے سٹیٹمنٹس اینالائز کرے, روز ہی موڈ اٹھاتے ہیں. مودی کے کلائمیٹ چینج بھی جو ہے اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. مودی کے مطلب اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے اس کے لیے پاکستان کی یوتھ کو آگے آنا چاہیے اور سکھ چین کی نیند سوئیں, روٹی کھائیں ورنہ گولی تو ہے ہی. ہاں, بہت لائک این اوپن تھریٹ. بہت ایسے لوگ میں نے نہیں, ایسی کوئی کسی دنیا کے مہذب یا غیر مہذب ملک کے مہذب یا غیر مہذب حکمران کی طرف سے ایسی اسٹیٹمنٹ میں نے آج تک نہیں سنی جو مودی نے دی ہے. آپ ملک کو تو تھریٹ کرتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا جو اس مہینے جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ, انڈیا کہہ رہا تھا ہم یہ کر دیں گے, ہم پاکستان کو توڑ دیں گے, قبضہ کر لیں گے, اور پاکستان کہہ رہا تھا ہم آپ کو ایسا جواب دیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. لیکن عوام کو دھمکی نہیں کسی نے دی تھی کہ گولی مار دیں گے. مثلا پاکستان نے نہیں کہا کہ ہم انڈین عوام کو گولی مار دیں گے, چھوڑیں گے نہیں, کسی نے بھی نہیں کہا. اور وزیر اعظم تو ظاہر ہے پورے ملک کا منتخب حاکم ہوتا ہے سب سے بڑا, وہ یہ بات کہے تو بہت ہی فضول اور گھٹیا سی بات ہے. اور اس پہ افسوس ہی ہو رہا ہے کہ اس بات کو وہ جمہوریت کہتے ہیں. اگر یہ جمہوریت ہے اور جمہوری رہنما اس طرح کی سوچ کے انتہا پسند ہو سکتے ہیں تو پھر یہ جمہوریت تو نہ ہوئی, یہ تو فیشزم ہوا. اور وہ کل میں ایک پڑھ رہا تھا ٹویٹ انڈین نے کسی نے کیا ہوا تھا, اور اس نے, بلکہ میں اگر دیکھ لوں تو اس نے ایک بڑی مزیدار بات کی ہے. انڈیا میں بھی اس پہ بات ہو رہی ہے نا, مودی کی جہالت پہ. اچھا, اس نے کیا کہا, اس نے لکھا کہ بی جے پی جو بھارتی جنتا پارٹی ہے جو مودی کی ہے, وہ اس کا ایک پرائم منسٹر ہے, 14 اس کے چیف منسٹرز ہیں مختلف ریاستوں میں, 14 ریاستوں میں ان کے چیف منسٹرز ہیں, 240 ان کے لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ, لوک سبھا ان کی نیشنل اسمبلی ہے, 1000 پلس ایم ایل ایز ہیں جو پروونشل اسمبلیز ہیں, لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں, اسٹیٹس کی جو ہماری جیسے صوبائی اسمبلی ہوتی ہیں, ان کے 1000 سے زیادہ ممبرز ہیں بی جے پی کس سے تعلق ہے. بی جے پی ہیز 200 پلس وزیر ہیں, وفاق مطلب ان کی سینٹرل گورنمنٹ کے بھی اور اسٹیٹ کے ملا کے 200 سے زیادہ. پھر ان کے پاس آدتیہ ناتھ ہے, وہ یوگی جو ایک, وہ بھی ایک انتہا پسند ہے اور بڑا وہ مقبول ہے. پھر ان کے پاس سدھانشو تریویدی ہے, پھر ان کے پاس ہیمانتا سما ہے, یہ سارے لیڈر ہیں ان کے اور مشہور ہیں. پھر ان کے پاس سمبت پترا ہے, پھر ان کے پاس جے شنکر ہے, بڑا گمنڈی ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہے ان کا, بلو آئیڈ
blue eyed guy کہا blue جاتا eyed ہے. میں سوچتا اگر یہ ٹال اور ہینڈسم ہوتا خدا نہ خاصا پھر اس کا گھمنڈ کتنا ہوتا. اس کا جے شنکر انہوں نے کہا یہ سارے ہیں. اور پھر بھی انڈیا کو نیشنل کانگریس, انڈیا کی جو کانگریس پارٹی ہے, اس کے ششی تھرور کو فارن پالیسی پہ اپنا نمائندہ بنا کے باہر بھیجنا پڑا. تو انہوں نے پھر اس کے آخر میں کمنٹ لکھا ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جاہلوں کو آپ منتخب نہ کریں, ایجوکیٹڈ لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو آپ منتخب کریں. تو یہ انڈیا کے اندر سے ہی انڈیا کی جہالت اور انڈیا کے جاہل لیڈر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور مودی صاحب کو اس عمر میں ویسے بھی انسان دیکھیں جہالت جو ہے نا وہ ڈگری کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہوتی, آپ کی بدھی آپ کی کام کرتی کہ نہیں کرتی اس سے ہوتا ہے. اس عمر میں جا کے انسان میں ویسے ہی تھوڑی سی نا انسانیت آ جاتی ہے, آخرت قریب آ رہی ہوتی ہے, آخری وقت قریب آ رہا ہوتا ہے, تو انسان سوچتا ہے کہ یار یہ میں لوگوں پہ ظلم نہ کروں, ٹھنڈا ہو جاؤں, تھوڑا نرم دل ہو جاؤں. یہ مجھے مودی صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سٹھیا گئے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں. اتنی زیادہ نفرت پھیلانا, اپنے عوام کو بیوقوف بنانا, جو الفاظ آپ ان کے سنے گئے, جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں. اور اس میں ڈینجرس ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ انہوں نے پاکستانی یوتھ کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا اس کے اندر. اب وہ یوتھ والا جو ایک ایلیمنٹ ہے, وائی ڈو یو تھنک کہ انہوں نے مینشن کیوں کیا؟ ایک جنیرک مینشن ہے یا اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہے؟ دیکھیے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, جنیرک بھی اور اس کے پیچھے وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور جنیرک بھی ہو تو وجہ کوئی نہ کوئی تو ہوتی ہے, جنیرک ایسے تو نہیں بنتا نا. تو جنیرک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی 66% جو پاپولیشن ہے وہ ینگ لوگوں پر مشتمل ہے, اور پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے جس پہ سب سے زیادہ ریشو ہے ینگ پاپولیشن کی. تو اس لیے ڈائریکٹلی ان کو ایڈریس کر رہا ہے مودی, اور اس کا یہ خیال ہے. اور جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کے فالوور جو ہیں وہ فوج کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرتے تھے اور کرتے ہیں ابھی بھی. اس کی وجہ سے ایک پرسیپشن یہ بن گیا تھا کہ پاکستان کی فوج بہت زیادہ ان پاپولر ہے پاکستان میں, اور یہ وقت ہے کہ پاکستان پہ آرام سے حملہ کیا جا سکتا ہے, اور اندر سے انٹرنل ڈفرینسز ہیں وہ اس کی فیور میں آئیں گے انڈیا کے. اور ان کا پلان تو یہ تھا نا کہ کشمیر پہ قبضہ کرنا, جو پاکستان جو آزاد کشمیر اس پہ قبضہ کرنا ہے, اور پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا ہے, کم از کم 2 حصوں میں وہاں پہ حملہ کر کے, اور کرپل کر دینا پاکستان کو. لیکن اب بدقسمتی سے وہ ہو نہیں سکا جتنے بڑے دعوے کیے تھے. تو مس کیلکولیشن ایک تو یہ ہوئی کہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی نوجوان نسل صرف ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کے فوج مخالف ہونے سے پاکستان کی میجورٹی شاید انڈیا کے خلاف جوش میں نہیں آئے گی, جو کہ غلط ثابت ہوا. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو نیریٹو انہوں نے شروع کیا انڈیا نے, اور پاکستانیوں نے جس طرح ایک مذاق اڑا کے رکھ دیا, کاؤنٹر نیریٹو ان کا مذاق تھا, اور ان کے سیریس نیریٹو کو مذاق بنا دیا, میمز اتنی بنا دی, اس سے ان کا نیریٹو جو تھا وہ ویسے ہی امپیکٹفلنس ختم ہو گئی. اس میں انہیں جو شکست ہوئی ہے, اور پاکستان نے اس دھمکی کو یا اس پریشر کو پاکستان کی عوام نے محسوس بھی نہیں کیا اور لیا بھی نہیں. اس سے انڈیا کو اب احساس ہوا ہے کہ جو پاکستان کی ینگ جنریشن ہے وہ تو بالی ووڈ موویز دیکھتی تو ہے, but they're not influenced by it. وہ نیٹفلکس بہت زیادہ نیٹفلکسنگ کرتی ہے, لیکن they're not influenced by it. لیکن جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے وہاں پہ نیشنل انٹرسٹ obviously prioritize ہوئے گا آپ انٹرنل ڈفرینسز کا. ایگزیکٹلی نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ڈیسیژن میکنگ ان کی ایلیٹ ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں چند عناصر جو جنگ کے دوران بھی پاکستان کے خلاف بولتے رہے ہیں, اور لیڈرز بھی اس پہ شامل ہیں, اس میں کچھ یوٹیوبرز بھی شامل ہیں, سیاسی لیڈرز کی بات کرو تو وہ ان کے ذہن کو, انڈین ایلیٹ کے ذہن کو انہوں نے انفلوئنس کیا ہوا کہ پاکستان میں سبھی شاید خلاف ہیں. یہ شارٹ سائٹڈنس ہو گئی, شدید قسم کی ویژن لیس لوگ ہیں, یہ نیرو مائنڈیڈ ہے. اچھا پھر BLA, پھر TTP, اور ان کا خیال تھا کہ ادھر سے وہ اپنے حملے شروع کر دیں گے اور پاکستان کے اندر طوفان مچ جائے گا اور انسٹیبلٹی آ جائے گی, اور یہ سارا کچھ. لیکن پاکستان نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں قدرت کی طرف سے بھی ایک پاکستان کی مدد ہوئی ہے. اس میں حکومت نے یا فوج نے شروع میں کچھ نہیں کیا. آپ یاد ہے ہم نے پہلگام کا جس دن واقعہ ہوا اس دن ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا, اور اس کے 2 دن بعد تک پاکستانی میڈیا نے اس پہ کچھ نہیں کیا, نہ پاکستان کی حکومت نے کچھ اس پہ بولے.
لیکن لوگوں کے اندر ہی آٹومیٹیکلی نیچرلی آرگینکلی ایک جیلنگ فورس سی کوئی, اور جس کے اندر یہ غصہ تھا کہ 2019 میں ہم نے جواب نہیں دیا صحیح طرح انڈیا کو, اور اس پہ کشمیر کے اوپر وہ جس طرح اس نے ایکٹ کیا, قانون بدلا. اب آپ بتائیں 2019 میں جو کچھ بھی کیا تھا مودی نے کیا تھا نا, آرٹیکل 370 ختم کر دیا, 35A ختم کر دیا, وہاں پہ قبضہ کر لیا کشمیر پہ, اور ہم آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہے. وہ سارا بغیر کسی ایکٹ کے, انڈیا نے ابھی تک اس کو ریورس نہیں کیا, لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں وہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا انڈیا نے جو کچھ 5 سال میں کیا تھا. اور اتنا تہس نہس ہوا کہ کشمیر سینٹرل اسٹیج پہ آ گیا دنیا کی دوبارہ, اور انڈیا کو ایک شکست ہوئی ایسی شرمناک, جس سے ایک جو چین اور ویسٹ کی, چین اور امریکہ کی جو لڑائی ہے, وہ اس کی کیا کیا کمزوریاں ہیں اور کیا کیا مضبوطی ہے, اس پہ چین کی ٹیکنالوجی نے پوری دنیا میں ملٹری ٹیکنالوجی نے اپنا لوہا منوا لیا, اور پاکستان کی مہارت نے, اور ان دونوں ممالک کی جو کوآپریشن اور فیوژن ہوئی ہے ملٹری اور ٹیکنالوجی, ملٹری ٹیکنالوجی کی, اس نے دنیا کو وقت ڈال دیا. اور یہی سب سے بڑی تکلیف ہے مودی کو, اور اس کے 4 سال باقی ہیں. اس لیے آپ کو ابھی یہ جو بار بار اس طرح کی فضول گری ہوئی سٹیٹمنٹس مودی کی طرف سے نظر آئیں گی, جو کسی ملک کا لیڈر سینسلیس کے لیے شرمناک ہے, خاص طور پہ جمہوری لیڈر کا جو دعویٰ کرے اس کے لیے, یہ آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ جنگی جنون بھڑکا کے رکھے گا, کیونکہ وہ انڈیا کے اندر بہت سارے انڈیا کے ڈیفنس اینالسٹ کی یہ سوچ ہے, اور ان کو یقین ہے کہ مودی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ دوبارہ کرے گا, اور پاکستان کو بھی اس کا یقین ہے. اچھا. لیکن ہمیں اب اس جنگی جنون سے نکل کے اپنی معیشت پہ توجہ دینی ہے, بغیر اپنے گارڈز نیچے نہیں ہم کر سکتے. لیکن جس طریقے کی یہ سچویشن ہے, اس میں پھر آپ معیشت پہ کس طریقے سے فوکس کر سکتے ہیں؟ مین یو نو کہ آپ کا ظاہر ہے کہ افغانستان والی سائڈ سے, بلوچستان والی سائڈ سے آپ کو ایک آلریڈی تھریٹ ہے, وہاں پہ پراکسی وارز وغیرہ کی بات ہوتی ہے, پھر انڈین جو فرنٹ ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے. تو ہاؤ ول پاکستان deal with all of these things? Commitment at the same time. Better performance, better governance, that's it. میں یہ بھی نہیں کہتا کرپشن ختم کر دیں, کرپشن ختم نہ کریں, کم تو کر سکتے ہیں نا. یہاں تو بڑھتی جا رہی ہے اتنی. آپ کے پی سے دیکھ لیں, رپورٹس آئی ہیں کتنی کرپشن کے وہاں کیسز ہو گئے ہیں, اور کتنے لوگوں پہ الزامات لگ رہے ہیں آپس میں, پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں. پنجاب میں اور سندھ میں جو بیوروکریٹک یا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے وہ تقریباً کولیپس ہو چکا ہے. اسلام آباد میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ تقریباً کولیپس ہو چکا ہے. کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ ٹاپ لیول پہ نہ ہو اور یا کیبنٹ لیول پہ نہ ہو, لیکن آپ نے کوئی کام کروانا ہو, کوئی آپ کا کوئی کام ہو, آپ کا بغیر کسی کو پیسے دیے, بغیر کسی کو اپروچ کیے ہو ہی نہیں رہا کام. تو یہ جو گورننس ہماری پور ہوئی ہے, جو سویلین ادارے ہمارے ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے, ان کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگوں فارن انویسٹمنٹ لانے کے لیے جو باٹل نیکس ہیں یہاں پہ بنی ہوئی, جو بیوروکریٹک سٹرکچرز نہیں آنے دے رہے فارن انویسٹمنٹ, یا یہاں کی انڈسٹری کو وہ ٹھیک نہیں ہونے دے رہے, یہ ساری رکاوٹیں ہٹانی پڑے گی. ہمیں اپنا ریونیو کلیکشن سسٹم بہتر کرنا پڑے گا. صرف تنخواہ دار طبقے پہ ہر بجٹ میں آپ ٹیکس لگا دیں اور سمجھیں کہ ہم نے ٹیکس 9 ٹریلین سے 18 ٹریلین کر لیا ہے, لیکن تنخواہ دار طبقے سے کیا نا. آپ کے اتنے بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں, اتنا حرام, اسمگلر کو آپ ساتھ بٹھا کے, اسمگلرس کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اچھا میسج بھیج رہے ہیں پاکستان کی وائٹ اکانومی کو, تو یہ نہیں ہے. یا تو پھر اس ملک میں تو وہی کامیاب ہے, وہی طاقتور ہے جو حرام کمائے اور ساتھ دوسروں کو کھلائے. تو یہ تاثر اس طرح کے دینے اور یہ ختم کرنا چاہیے. اور پاکستان کی اکانومی میں ایک بلیسنگ بھی ہے کہ ہماری بلیک اکانومی جو ہے, ہماری سروائیول کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر قسم کے حالات میں سے نکل جاتے ہیں, لیکن اس کی ریشو بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ 50-50 ہو, 60-40 ہو, تب بھی ٹھیک ہے. ابھی تو 70-30, 70 بلیک ہے, 30 وائٹ ہے, اور وائٹ میں بھی زیادہ تر تنخواہ دار طبقہ پھنستا ہے. پھر اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو گورننس کی بات کی ہے, جو ہمارے اللہ تللے ہیں وہ سول میں بھی ہیں, ملٹری میں بھی ہیں, وہ ختم کرنے پڑیں گے. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, اللہ تللے ہوتا ہے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, شاہ خرچی جسے کہتے ہیں, فضول خرچی. مثلا اللہ تللے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر, وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کی گاڑی میں
وہ ایک چھتری لے کے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے اس کا اردلی, اور وہ سبزیوں کی ریٹ چیک کر رہا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کی تو وہ, اور پھر آپ کے جو فوج کے اندر تمام آرم فورسز کے اتنے بڑے بڑے جو گولف کورسز ہیں اور بہت سے ان کے میسز دیکھیں کتنے عالیشان ہیں. تو وہاں نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ خرچہ کم کریں اور ڈیفینس کی ڈیولپمنٹ سائڈ پہ ٹیکنالوجی پہ زیادہ لگائیں, بالکل لگائیں. تو مشکل ہے نہیں, یہ دیکھیں پھر آپ یہ سوال نہ کریں مجھ سے, پھر اگر یہ مشکل کامیں قومیں کرتی ہیں تو بڑی بنتی ہیں نا. اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے پلیٹ میں رکھ کے, ہم نے تو کچھ نہیں اس کے لیے ایفرٹ کی تھی. ایک پہلگام واقعہ ہوا اور اس پہ انڈیا نے ہم پہ حملہ کر دیا, تو ہم نے جواب میں تیاری کی, بہت اچھی طرح کی, بہت اچھی اسٹریٹجی ہم نے فالو کی. لیکن ہم شارٹ ٹرم کیوں ہیں, ہم لانگ ٹرم کیوں نہیں ہیں؟ میں تو یہ کوشچن کر رہا ہوں. ہم نے ایک وقت ایک چھوٹی لڑائی جیت لی, ہم جنگ کیوں نہیں جیتنا چاہتے؟ اور جنگ تبھی جیتے گی جب ہم ہر میدان میں ترقی کریں گے, ہر میدان میں مضبوط ہوں گے, جب یہاں پہ خوشحالی ہوگی, جب یہاں پہ گورننس سسٹم اچھا کام کر رہا ہوگا, جب یہاں کے لوگوں کے اندر کانفیڈنس, ابھی جو کانفیڈنس ہے نا لوگوں کا, ٹرسٹ ہے نا اپنے ملک میں, اپنی فوج پہ, لیکن یہ عارضی ہے. میں بتا رہا ہوں یہ عارضی ہے, اس کو مستقل کرنا ہے. مستقل تبھی ہوگا جب میں باہر اپنے کام کے لیے کسی سول ادارے کے پاس جاؤں گا تو میرا کام ہوگا. وہ تبھی ہوگا جب وہاں جو پیسے کا استعمال ٹھیک ہوگا. وہ تبھی ہوگا جب آپ یہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ختم کریں گے اور ایک اچھا احتساب کا نظام قائم کریں گے. جب مجھے پتا ہوگا کہ اس ملک کی کرپٹ عدلیہ جو ٹاپ سے لے کے باٹم تک کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہے, جہاں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کیسز سالوں سال چلتے ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا, تو اتنا بڑا بے انصاف ملک میں پھر کیسے لانگ ٹرم آپ لوگوں کا اعتماد بحال کریں گے؟ آپ دوسرے ملکوں میں جائیں, کوئی مسئلہ ہو آپ کا 2 دن 3 دن 4 دن میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ کسی چیز کا آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں بنتا کہ 1 ہی مہینے. سمپل سی بات آپ کو بتا رہا ہوں, بجلی کا کنیکشن لگوانا ہو آپ نے, آپ کو 100 قسم کا, آپ کو بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہو, آپ کو اتنے پرابلمز ہیں یہاں پہ کہ جس کا حساب نہیں ہے. تو یہ سسٹمز کو آسان کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کی زندگیاں آسان کریں, تاکہ ان کا اعتماد اپنے ملک کے سویلین اداروں میں بھی بڑھے, اور آپ بلیک اکانومی سے وائٹ کی طرف سفر شروع کریں. اور جو بلیک اکانومی کے جو مگرمچھ ہیں ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے وہاں سے نکلوائیں ٹیکس, ان سے جو حرام کا پیسہ ٹیکس کا وہ غبن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کلب سینڈوچ نہ کھلوائیں. وہ جو ٹیکس چوری کی ہے ان سے وہ ٹیکس نکلوائیں, اس ملک کے عوام کے اوپر لگائیں وہ ٹیکس. انڈیا کے ساتھ جنگ جیت لیے, پاکستان کے اندر کے بھی کچھ مسائل ہیں ان پہ بھی دھیان دینا پڑے گا. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو فار لسننگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.